زہران ممدانی اب میئر نیو یارک ہیں۔ اسے ڈرایا گیا، خوف زدہ کرنے کی ہر کوشش، ہر کاوش ناکام ٹھہری۔ ممدانی نے ٹرمپ کو ناکو چنے چبوائے، ایلون مسک کی خواہشات کا جنازہ نکالا، ارب پتیوں کے خات حالی کر دیے، نفرت سے بھرے یہودیوں کو شکست فاش دی۔ ممدانی کے خلاف زہر اگلتا میڈیا اب اس کے گن گانے پر مجبور ہے۔ زہران ممدانی نے اسلاموفوبیا کو بیچ چوراہے رسوا کر دیا، نفرتوں کے درمیان محبت کا پرچم لہرا دیا، اس سے خائف سبھی دھول چاٹنے پر مجبور ہو گئے۔ مگر سوال یہ ہے، اس نے یہ سب کیا کیسے؟ یہ ساری کہانی، یہ سارا قصہ آپ کو سنائیں گے، مگر اس سے پہلے آپ ہنگول نیوز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک یہ سب معلومات بر وقت پہنچتی رہیں۔ زہران ممدانی کو ٹرمپ نے دھمکایا، ایلون مسک نے اسے ہرانے کے لیے پیسہ لگایا، انتخابی نتائج نے مگر ان کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق زہران ممدانی نے 50% سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ ان کے قریب ترین حریف سابق گورنر نیو یارک اینڈریو کومو 41% ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کرس سلوا تیسرے نمبر پر رہے۔ 2001 کے بعد اس الیکشن میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ریکارڈ کیا گیا۔ 34 سالہ زہران ممدانی معروف بھارتی فلم پروڈیوسر اور ڈائریکٹر میرا نائر کے صاحبزادے ہیں۔ ان کے والد پروفیسر محمود ممدانی کا تعلق یوگنڈا سے ہے، لیکن یہ تعلق 3 دہائیوں سے نیو یارک میں مقیم ہے۔ ممدانی نے الیکشن سے قبل شامی نیاد ویژول آرٹسٹ ریما دواجی سے شادی کی۔ اب اس سوال کا جواب کہ زہران ممدانی نے یہ کیسے کر دکھایا؟ زہران نے ہر وہ غیر روایتی طریقہ اپنایا جو غیر معمولی تھا۔ اس نے کھلی باہوں کے ساتھ کمزور اور پسے ہوئے طبقے کو گلے لگایا۔ اس نے ہنستے ہوئے چہرے سے لوگوں کے چہروں سے غم سمیٹے، سڑکوں پر دھکے کھاتے امریکنز کو خواب دکھائے، ان کے ساتھ کھایا، ان کے ساتھ پیا۔ اس نے بتایا وہ بھی ان جیسا ہی ہے، نہ وہ ارب پتیوں کا نمائندہ ہے، نہ وہ روایتی سیاستدان، نہ ہی وہ خوابوں کا سوداگر ہے۔ وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر کے بھی دکھائے گا۔ زہران ممدانی کا ہمدردانہ رویہ ان کے ووٹرز کو بہت پسند آیا اور انہوں نے اپنے پسندیدہ لیڈر کے لیے بیلٹ باکسز ووٹوں سے بھر دیے۔ زہران ممدانی اپنے انتخابی مہم کے دوران ایک کرشماتی لیڈر کے طور پہ ابھرے۔ نوجوان زہران ممدانی کو ان کے سپورٹرز نے ہر جگہ بہت پیار دیا۔ بچوں، بزرگوں، نوجوان لڑکے لڑکیوں اور خواتین کے لیے زہران ممدانی سپر سٹار ہیں، جن کے ساتھ تصاویر اور سیلفیز بنوانا اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ڈی پی بنانا وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ زہران ممدانی ایسے ہی منہ اٹھا کر میئر نہیں بن گئے، ان کا سفر انتہائی کٹھن رہا۔ زہران کی انتخابی مہم کانٹوں بھری سیج تھی، جہاں ہر قدم پر انہیں مذاق کا نشانہ بنایا گیا، اس کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی۔ تعصب زدہ سفید فاموں نے، نفرت میں لتھڑے یہودیوں نے ممدانی کو اپنا دشمن قرار دیا۔ لوگوں سے کہا اسے ووٹ نہ دینا، یہ نیو یارک میں اسلامی شریعت نافذ کر دے گا، خلافت قائم کر دے گا، عورتوں کو زبردستی حجاب پہنا دے گا، نیو یارک کے شہریوں سے شخصی آزادیاں چھین لے گا، انسانی حقوق خواب بن جائیں گے، لوگ پابندیوں میں جکڑے جائیں گے۔ لیکن روایتی سیاست، سرخ فیتے، سرمایہ دارانہ نظام یعنی باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ پر مبنی نظام سے تنگ ووٹرز نے ممدانی کے مخالفین کی ایک نہ سنی۔ زہران ممدانی کو غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف آواز اٹھانے پر اسرائیل اور یہود مخالف کہا گیا۔ اخبار نیو یارک پوسٹ نے ممدانی کو حماس کا تباہی پھیلانے والا ہتھیار قرار دیا۔ ان پر صدر ٹرمپ نے ذاتی حملے کیے، حتیٰ کہ انتخابات کے روز بھی ووٹر سے ممدانی کو ووٹ نہ دینے کی اپیل کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ممدانی کمیونسٹ ہے، اگر ایک کمیونسٹ نیو یارک چلائے گا تو وہ سارا پیسہ ضائع ہوگا جو وہاں بھیجا جائے گا۔ ٹرمپ نے ممدانی کو ہرانے کے لیے نیو یارک کی وفاقی فنڈنگ بند کرنے کی دھمکی دی۔ یہودی لابی نے زہران ممدانی کی داڑھی کو نشانہ بناتے ہوئے انہیں شدت پسند کے طور پر اچھالا۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم پر زہران ممدانی نے نیتن یاہو کو وارننگ دی، اگر وہ میئر بنے اور نیتن یاہو جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے آیا تو وہ اسے گرفتار کر لیں گے۔ ممدانی کے جرأت مندانہ موقف کو بے حد پذیرائی ملی، جبکہ یہودی لابی نے ان کے خلاف نفرت انگیز مہم تیز کر دی۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک، ہل ایکمن اور مائیکل بلومبرگ جیسے کھرب پتیوں نے ممدانی کو ہرانے کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے، لیکن نیو یارک کے ووٹرز بکنے والے نہیں تھے۔ ڈالرز کی ریل پیمنٹ کے خیالات نہ بدل سکی، انہوں نے ممدانی کو منتخب کر کے سفید فام شدت پسندوں کا منہ بند کر دیا۔ ووٹرز نے ممدانی پر لگے تمام الزامات کو ووٹ کے ٹھپے سے مسترد کر دیا۔
मुखालफिन की बेपनाह नफरत, मनफी प्रोपोगेंडे, इस्लामी फोबिया पर मबनी ज़ाती हमलों के बावजूद ज़ोहरान ममदानी ने नफरत की बजाय ख्वाब बेचे, उम्मीद जगाई, लोगों को गले लगाया, न्यूयॉर्क की सड़कों और जलसों में रक्स किया। ममदानी के हवाले से लोगों के जहनों में सवाल पैदा हुआ कि एक 34 साल का नौजवान दुनिया के मसरूफ तरीन मारूफ शहर का निज़ाम कैसे चलाएगा। कमोपेश 1 करोड़ की आबादी का शहर न्यूयॉर्क, जिसका मेयर बहुत ही इख्तियारात का मालिक है, तकरीबन 116 अरब डॉलर का सालाना बजट, उसे मुतअद्दिद माली और इंतजामी फैसले करना होंगे। ममदानी ये सब जानते हुए भी इस मैदान में उतरे। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का महवर तारकीन वतन को बनाया, न्यूयॉर्क की तकरीबन 10 लाख मुसलमानों के मसाइल को उठाया, सियाह फामों से होने वाली ज्यादतियों पर आवाज़ उठाई। दिन रात मेहनत मजदूरी करने वाले टैक्सी ड्राइवर, छोटे छोटे स्टॉल्स लगाकर रोजी कमाने वालों और दफातर में सफाई का काम करने वालों को ममदानी के तब्दीली के नारे ने अपनाइयत का एहसास हुआ। ज़ोहरान ममदानी ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया, अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पर लगाने का ऐलान किया, दुनिया के महंगे तरीन शहर में सस्ती रहाइश, सस्ते किराए के घर, फ्री बस सर्विस और चाइल्ड केयर जैसी सहूलियात फराहम करने का वादा किया। तालीम हासिल करने के बाद ज़ोहरान ने बतौर फोरक्लोजर प्रिवेंशन काउंसलर काम किया, यानी एक ऐसा मुशीद जो गरीब खानदानों को उनके घरों से जबरी बेदखली से बचाने में मदद देता है। अब ज़ोहरान ममदानी मेयर मुंतखब हो चुके हैं और तारीख उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेने तैयार बैठी है।